بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی متعلقات النصوص، متعلقات نصوص کے بیان میں فصل۔ نص کی جمع ہے نصوص۔ متعلقات نصوص سے مراد وہ طریقے ہیں جن کے ذریعہ کوئی شخص نص سے، قرآن کے الفاظ سے، آیات سے معانی کا استنباط کرتا ہے، مسائل اخذ کرتا ہے اور الفاظ کی معانی پر دلالت کرنے کی کیفیت معلوم کرتا ہے۔ وہ طریقے جن کے ذریعے کوئی شخص الفاظ سے، نصوص سے، آیات سے معانی کا استنباط کرتا ہے اور الفاظ کی معانی پر دلالت کرنے کی کیفیت، الفاظ معانی پر کیسے دلالت کرتے ہیں، کس طریقے سے دلالت کرتے ہیں، یہ جانتا ہے۔ جن کے ذریعے کوئی شخص نص سے معانی کا، مسائل کا استنباط کرتا ہے۔ استنباط کیا ہوتا ہے؟ مسائل کو اخذ کرنا، مسائل نکالنا اور الفاظ کی معانی پر دلالت کرنے کی کیفیت کے الفاظ جو ہیں، جو اپنے معنی پر دلالت کر رہے ہیں، کس انداز میں کر رہے ہیں، تو الفاظ کی معنی پر دلالت کرنے کی کیفیت معلوم کرتا ہے۔ تو مراد نظم سے واقف ہونے کے طریقوں کو متعلقات نصوص کہتے ہیں۔ نظم کے، قرآن کے الفاظ کے معانی سے واقفیت حاصل کرنے کے طریقوں کو متعلقات نصوص کہتے ہیں۔ وہ طریقے جن کے ذریعے کوئی شخص قرآن کے معانی سے مسائل کا استنباط کرتا ہے اور جن کے ذریعے یہ جانتا ہے کہ الفاظ معانی پر کیسے دلالت کر رہے ہیں، الفاظ کے معانی کو جاننے کے طریقے۔ آگے جو لکھا نا، مراد نظم سے واقف ہونے کے طریقے، اسی کا پچھلے کا اختصار کیا یہ کیا؟ قرآن کے الفاظ کے معانی سے واقف ہونے کے طریقے، قرآن کے الفاظ کے معانی کو جاننے کے طریقوں کو متعلقات نصوص کہا جاتا ہے۔ نانی بہا عبارت النص و اشارتہ و دلالتہ و اقتداءہ۔ متعلقات نصوص سے ہماری مراد عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتداء النص ہے۔ اب یہ چار قسمیں کیوں ہیں؟ نیچے لکھا وجہ حصر۔ وجہ حصر کیا ہوتا ہے؟ حصر کا معنی ہوتا ہے بند کرنا، کہ یہ متعلقات نصوص کو صرف چار حصوں میں کیوں تقسیم کیا گیا ہے، چار قسموں میں کیوں بند کیا گیا ہے، اس کی وجہ حصر۔ حصر کا معنی کیا تھا؟ بند کرنا۔ اور کتنی قسموں میں؟ چار قسموں میں نصوص کی اقسام کو کیوں بند کیا گیا ہے۔ جو حکم، کیونکہ اس وجہ سے چار قسموں میں بند کیا گیا ہے کیونکہ جو حکم، جو معنی، جو مسئلہ نظم کلام سے حاصل ہو رہا ہے۔ نظم کسے کہتے تھے؟ الفاظ کو۔ شروع میں آیا تھا قرآن کے الفاظ سے جو مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، یا تو وہ اسی لفظ سے ثابت ہو رہا ہوگا یا لفظ سے ثابت نہیں ہو رہا ہوگا۔ جو مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، جو قرآن کے الفاظ دیے ہوئے ہیں، الفاظ سے ثابت ہو رہا ہے یا الفاظ سے ثابت نہیں ہو رہا ہوگا۔ اگر نظم نص سے، الفاظ سے ثابت ہو رہا ہو تو پھر یا تو الفاظ، وہ کلام، وہ عبارت اس کے لیے، اس معنی کے لیے چلائی گئی ہوگی یا نہیں چلائی گئی ہوگی۔ معنی کس سے، مسئلہ کس سے سمجھ آ رہا ہو؟ قرآن کے الفاظ سے سمجھ آئے گا، نظم قرآن سے ثابت ہوگا یا نظم قرآن سے ثابت۔ اگر نظم سے، الفاظ سے ثابت ہو رہا ہو تو وہ الفاظ، وہ کلام اسی معنی کے لیے چلایا گیا ہوگا یا اس معنی کے لیے چلایا گیا ہوگا یا نہیں چلایا گیا ہوگا۔ اگر کلام اسی معنی کے لیے چلایا جائے جو معنی اس سے ثابت ہو رہا ہے، جو معنی اس سے کلام سے ثابت ہو رہا ہے، الفاظ سے ثابت ہو رہا ہے، اسی معنی کے لیے کلام چلایا گیا ہے تو اس کلام کو عبارت النص کہتے ہیں۔ اور جو معنی ثابت کر رہے ہیں اگر اس کے لیے کلام نہیں چلایا گیا تو اس کو اشارت النص کہتے ہیں۔ یا تو نظم کلام سے سمجھ آئے گا، نظم کلام یا اس معنی کے لیے چلایا گیا ہوگا، اس مسئلے کے لیے، اس حکم کے لیے، یا اس کے لیے چلایا، اگر اسی کے لیے چلایا گیا تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کلام کو عبارت النص۔ اگر اس معنی کے لیے نہ چلایا گیا اس کو بولتے ہیں اشارت النص۔ اگر وہ حکم نظم نص سے تو ثابت نہیں ہو رہا، نص کے الفاظ سے ثابت نہ ہو رہا ہو، تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طرح سمجھ آ رہا ہے ہمیں۔ قرآن کے الفاظ سے سمجھ نہیں آ رہا، نظم سے سمجھ نہیں آ رہا، تو کیا نظم سے لغتاً ہمیں سمجھ آ رہا ہے یا شرعاً سمجھ آ رہا ہے؟ کلام اس کے لیے چلایا بھی
نہیں گیا اور وہ نظم سے سمجھ نہیں آ رہا، تو پھر وہ جو معنی ہم وہاں سے سمجھ رہے ہیں وہ یا تو لغت کے اعتبار سے سمجھ رہے ہیں تو یا شرعن سمجھ رہے ہیں۔ اگر لغت کے اعتبار سے سمجھ رہے ہوں اسے دلالت النص کہتے ہیں۔ اگر وہ کلام سے اصل میں ہوتے تو الفاظ ہی ہیں لیکن واضح طور پر وہ الفاظ نہیں ہوتے اس معنی کے لیے، تو اگر نظم سے جو معنی سمجھ آ رہا ہے وہ نظم کلام اس کے لیے چلایا بھی نہیں گیا اور کلام سے وہ ثابت نہیں ہو رہا بلکہ لغتاً ثابت ہو رہا ہے یا شرعاً لغتاً ثابت ہو رہا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ دلالت النص۔ اور اگر شرعاً سمجھا جا رہا ہے تو اس کو بولتے ہیں اقتضاء النص۔ جب ان کی مثالیں پڑھیں گے نا تو پھر ہم اس کو ایک بار دہرا لیں گے اس چیز کو۔ عبارت النص اور اشارت النص اور ان کے متعلقات۔ اما عبارت النص فما سیق الکلام لاجلہ وارید بہ قصدا۔ عبارت النص وہ معنی ہوتا ہے جس کے لیے کلام چلایا گیا ہو، وارید بہ اور لفظ سے جس معنی کا ارادہ کیا گیا ہو۔ کلام جس کے لیے اور لفظ سے جس معنی کا ارادہ کیا گیا ہو، جو معنی مراد لینے کے لیے کلام چلایا گیا ہو اس کلام کو عبارت النص کہتے ہیں۔ واما اشارت النص فہی ما ثبت بنظم النص من غیر زیادت۔ بلکہ اس کی شرح میں دیکھ لیں تو پھر اس کو آگے دیکھتے ہیں۔ عبارت النص سے مراد وہ معنی ہے جس کے لیے کلام لائی گئی ہو اور کلام سے وہ معنی قصداً مراد لیا گیا ہو تو اس معنی کو عبارت النص کہتے ہیں۔ اور مستدل استدلال کرنے والے کا اس معنی سے استدلال کرنا، یہ استدلال بعبارت النص کہلاتا ہے۔ مستدل کا استدلال کرنے والے کا اس معنی سے استدلال کرنا، یہ استدلال بعبارت النص کہلاتا ہے۔ اور یہ چاروں اقسام معنی کی اقسام ہیں کیونکہ مستدل استدلال کرنے والے کی نگاہ معنی پر ہوتی ہے نہ کہ لفظ پر ہوتی ہے، کیونکہ حکم معنی نظم سے ثابت ہوتا ہے نہ کہ نظم سے۔ یہ چاروں اقسام کس اعتبار سے ہیں؟ معنی کے لحاظ سے، کیونکہ مستدل جب معنی جو ثابت کرتا ہے نا، مستدل کی نظر معنی پر ہوتی ہے، جو استدلال کرنے والا ہے، جو مسئلہ اخذ کرنے والا ہے قرآن کی آیت سے، تو وہ معنی پر نظر رکھتا ہے نہ کہ قرآن کے نظم اور الفاظ پر، کیونکہ حکم معنی نظم سے ثابت ہوتا ہے، نظم سے ثابت نہیں ہوتا۔ جیسا کہ مشرکین کو قتل کرنے کی اباحت مثلا معنی سے ثابت ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کو قتل کرو، تو اس کے معنی سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مشرکوں کو قتل کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اشارت النص سے مراد وہ معنی جو نظم نص سے بغیر کسی لفظ کی زیادتی کے ثابت ہو رہا ہو، جو قرآن کے الفاظ سے ہی ثابت ہو لیکن کسی لفظ کی زیادتی کے بغیر، جو نظم قرآن سے ثابت ہو رہا ہو لیکن کسی لفظ کی زیادتی کے بغیر۔ اور یہ جو معنی ہوتا ہے اشارت النص، جو معنی ہوتا ہے، جو معنی اشارت النص سے ثابت ہوتا ہے، وہ کلام سے من کل الوجوہ ظاہر بھی نہ ہو اور نہ ہی وہ کلام اس معنی کے لیے لائی گئی ہو۔ من کل الوجوہ اس کے لیے جو اشارت النص سے جو معنی ثابت کیا جا رہا ہے، جس کے لیے کلام نہیں لائی گئی، جو معنی اس سے ثابت ہو رہا ہے، تو کلام اس معنی کے لیے لائی بھی نہیں گئی اور وہ مکمل طور پر اس عبارت سے سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ مستدل کا اس معنی سے مسئلے کا استدلال کرنا، مسئلے کو اخذ کرنا، یہ استدلال باشارت النص کہلاتا ہے۔ اس معنی سے حکم کو اخذ کرنا مطلب مسئلہ اخذ کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اشارت النص سے استدلال کہلاتا ہے۔ قرآن کریم کی عبارت پر نظم کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ قرآن کے لیے نظم کا لفظ بولتے ہیں، لفظ کا نہیں، کیونکہ لفظ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، اور یہ قرآن کے الفاظ کو نظم بولا یہاں پہ اصول فقہ میں اس وجہ سے کہ نظم کا معنی ہوتا ہے موتیوں کو لڑی میں پرونا، تو قرآن کے الفاظ کے ادب کے لیے نظم کا لفظ بولا گیا ہے، نظم کہا گیا، لفظ نہیں کہا گیا۔ مثالہ فی قولی تعالی للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم۔ مال غنیمت کا بیان ہو رہا ہے۔ مال غنیمت ان کے لیے ہے، ان فقراء مہاجرین کے لیے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے مالوں سے نکالے گئے۔
مہاجرین جو مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تھے نا، قرآن نے انہیں کیا کہا کہ ان کو صدقہ دے سکتے ہیں کیونکہ یہ کیا ہیں، فقیر ہیں اور مہاجر ہیں، اور اپنے گھروں سے ان کو نکال دیا گیا ہے۔ فَإِنَّهُ سِيقَ لِبَيَانِ اسْتِحْقَاقِ الْغَنِیمَةِ، یہ کلام اس لیے چلایا گیا ہے کہ یہ غنیمت کے یہ لوگ مستحق ہیں، مال غنیمت کے یہ لوگ مستحق ہیں، یہ مہاجرین۔ فَصَارَ نَصًّا فِي ذَلِكَ، یہ اس بارے میں یہ نص ہے، عبارت النص ہے۔ عبارت النص جس کے لیے کلام لایا گیا، کلام کس لیے چلایا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ ان کو مال غنیمت میں سے حصہ دے سکتے ہیں۔ جس کے لیے کلام چلایا گیا اس کی مثال کیا کہ یہ مال غنیمت کے ان کے لیے، ان فقراء مہاجرین کے گھروں سے نکال دیے گئے۔ اسی سے اشارت النص سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ اشارت النص سے کیسے، جس کے لیے کلام چلایا تو نہیں گیا ہے، بغیر کسی لفظ کو زائد کیے، بغیر کسی لفظ کی زیادتی کیے، وہ معنی یہاں سے سمجھ آ رہا ہے، اگرچہ کلام اس کے لیے لایا نہیں گیا ہے، اور ممکن من کل وجوہ مکمل طور پر وہ معنی اس سے ظاہر نہیں ہے۔ وہ کیا ہے بھلا، کہ جب ان کو گھروں سے نکال دیا گیا، ان مہاجرین کو گھروں سے نکال دیا گیا، تو وہ اپنے گھر چھوڑ کر تو مدینہ آ گئے۔ اب وہ جو ان کے گھر ہیں پیچھے مکہ میں، تو اگر کافر ان کے گھروں پر مکے والوں نے قبضہ کر لیا تو وہ مالک بن جائیں گے ان گھروں کے، مکے والے ان گھروں کا کیا بن جائیں گے۔ یہ مسئلہ یہاں سے اشارت النص سے ثابت ہوا۔ وقت ثابت فقرهم بنظم النص، ان کا نظم نص سے ان کا فقر بھی ثابت ہوا۔ فکان اشارت، اس میں اشارت النص سے یہ بات بھی ثابت ہے، یہ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف، استلال کافر علی مال المسلمین، کافر کا قبضہ کرنا مسلمان کے مال پر، سبب لثبوت الملک للکافری، کافر اگر مسلمان کے مال پر قبضہ کر لے گا نا تو کافر اس کا مالک ہو جائے گا۔ اذ لو کانت الاموال باقیۃ علی ملکہم لما ثبت فقرهم، کیوں بلا، اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے اگر مسلمان ان مکانوں کے مالک ہوتے جو مکہ میں ان کے تھے تو فقیر نہ ہوتے۔ قرآن نے انہیں فقیر کہا ہے، فقیر کہا تو مطلب ان مالوں کے وہ مالک نہیں رہے، چھوڑ کے آگے مالک نہیں رہے، تو کافروں نے اگر ان پر قبضہ کر لیا مسلمانوں کے مالوں پر تو کافر ان کے مالک بن جائیں گے۔ اب اس کے آگے اور مثالیں چل رہی ہیں، تو یہ سمجھ آ گئی کہ نظم کلام سے جو مسئلہ ثابت ہو رہا ہو، نظم اس کے لیے چلایا بھی گیا ہو۔ اور اشارت النص کیا ہے کہ نظم کلام سے معنی ثابت ہو رہا ہو، لیکن وہ نظم خاص طور پر اس کے لیے واضح طور پر اس کلام کے لیے، اس معنی کے لیے چلایا نہ گیا ہو۔